سورہ اخلاص کی فضیلت اور وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ توحید کا مضمون توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کا دوسروں سے بے نیازی اور مخلوقات کا اللہ کی طرف محتاج ہونا۔ سورہ اخلاص کے لیے بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے حکم میں سے ہے اور 3 مرتبہ تلاوت کرنا قرآن کے برابر ہے۔ روایت میں ہے اس سورہ کو یومیہ نمازوں میں پڑھنے کی بہت تاکید ہوئی ہے۔ نیز ایک اور روایت کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی علیہ السلام کو سورہ اخلاص سے تشبیہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس طرح 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت پورے قرآن کے مانند ہے، اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ دل، زبان اور ہاتھ سے عمل سے محبت کرنا پورا اسلام ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ سورہ توحید ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو بھی سورہ توحید پڑھے اور اس پر یقین بھی ہو تو گویا اس نے توحید اللہ کی وحدانیت کو پہچان لیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اس سورت کو زیادہ پڑھیں کیونکہ یہ سورت قرآن کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ امام علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس نے دن یا رات میں سورہ توحید اور سورہ قدر کی 100 مرتبہ تلاوت کی اور اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں اس کے آگے اور پیچھے ایک نور پیدا کر دے گا جو بحشر تک اس کے ساتھ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ امام صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ جو شخص 5 گانا نماز پڑھے لیکن کسی ایک میں بھی سورہ توحید نہ پڑھے تو اسے کہا جائے گا کہ تم نمازیوں میں سے نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ روایت میں ہے اس سورہ کی آیات کی بعض خصوصیات جیسے آنکھ کے درد کا ختم ہونا، سفر کے دوران انسان کی حفاظت اگر 11 مرتبہ پڑھے، اور اسی طرح سوتے ہوئے 50 فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہونا، فقر اور تنگ دستی کو دور کرنا اور گناہوں کی بخشش اگر 200 مرتبہ جمعے کے دن یا رات میں 2 رکعتی نماز میں پڑھے، اور اسی طرح استجابت دعا اگر پہلی رکعت میں سورہ حامد کے بعد پڑھے ذکر ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔